جو مومن مسلمان سن رہے ہیں توجہ طلب بات ہے، نبی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کعبے خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، اور اگر ان عبادتوں کے بعد علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو پتہ چلا علی کا چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے، یا اس طرح کہہ دوں بڑی سادگی کے ساتھ کہ دنیا کا کوئی چہرہ بھی علی جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے وجہ اللہ ہونا پڑے گا۔ فرمایا النظر وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ کس صحابی کے بارے میں فرمایا؟ فلاں کی شان، فلاں کی شان، فلاں یہ فلاں وہ، کیا کوئی صحیح حدیث دکھائیں کہ پیغمبر گرامی نے علی کے علاوہ کسی کو کہا ہو اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ یا رسول اللہ اگر چہرہ کوئی نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ مختصر کرو۔ اور پھر کسی نے کہا اگر کوئی ذکر نہ کر سکے، معاملات مشکلات تو تھیں اور ہوں گی اور رہیں اور ہیں، اگر کوئی ذکر نہ کر سکے تو فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب جو مومنین و مسلمین موجود ہیں سب خدمت میں السلام علیکم۔ تو فیا علی علیہ السلام مدد۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ، ایک ایسی حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ایسی حدیث نبی مکرم نے کسی اور کے لیے نہیں فرمائی، بس علی ابن ابی طالب کے لیے۔ حدیثیں بنائی گئیں، حدیثوں کی فیکٹریاں لگائی گئیں، پورے حدیث بنانے کے لیے اسکول کہنا مناسب نہیں، مدرسہ کہنا مناسب نہیں، کیونکہ جہاں جیل سازی ہو وہ اسکول یا مدرسہ نہیں ہوتا، تو فیکٹریاں لگائی گئیں۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو حدیث پیارے نبی نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے بارے میں فرمائی، وہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہے۔ اور صرف ایک نہیں، کئی حدیثیں ہیں کہ جو کلام نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے لیے فرمایا وہ کسی اور کے لیے نہیں ملتا۔ فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ نبیوں کے نبی ہیں، افضل الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، دیکھنے والے، جاننے والے، وجہ تخلیق کائنات۔ کچھ نہ ہوتا اگر نبی نہ ہوتے، تو جانتے تھے نا، جاننے والے تھے، علم رکھتے تھے کہ علی ایک ایسا امتحان ہے میری امت کا کہ لوگ اس سے جان بوجھ کر دشمنی کریں گے، اور لوگوں نے دشمنی کی، پتا تھا، جانتے تھے، علم تھا، اس لیے کہا ذکر علی عبادہ۔ جس نے نہیں سمجھنا اس نے نہیں سمجھنا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ نماز کا تعلق، عبادت کا تعلق پروردگار کے ساتھ ہے، اور علی کا ذکر کرنا جیسے نماز عبادت، جیسے روزہ عبادت۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کی، عبادت خدا کی ہوتی ہے۔ روزہ رکھتے ہیں ہم خدا کے لیے، عبادت خدا کی ہوتی ہے۔ ایسے ہی نبی نے فرمایا علی کا ذکر کرو، تم ذکر علی کرو گے
عبادت خدا کی ہو. اور پھر فرمایا کسی نے کہا، ایک حدیث کے بعد پھر شامل کریں گے دوستوں کو بھی جو آنا چاہیں. وعلیکم السلام، بسم اللہ. پیارے نبی نے، کسی نے کہا کہ سرکار کبھی کوئی ذکر نہ کر سکے، بلکہ اس حدیث سے پہلے فرمایا النظر وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. جو مومن مسلمان سن رہے ہیں، توجہ طلب بات ہے. نبی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کعبے خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت. اور اگر ان عبادتوں کے بعد علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو پتہ چلا علی کا چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے. یا اس طرح کہہ دوں بڑی سادگی کے ساتھ کہ دنیا کا کوئی چہرہ بھی علی جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے وجہ اللہ ہونا پڑے گا. فرمایا النظر وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. کس صحابی کے بارے میں فرمایا؟ فلاں کی شان، فلاں کی شان، فلاں یہ فلاں وہ. کیا کوئی صحیح حدیث دکھائیں کہ پیغمبر گرامی نے علی کے علاوہ کسی کو کہا ہو اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ یا رسول اللہ، اگر چہرہ کوئی نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. مختصر کرو. اور پھر کسی نے کہا اگر کوئی ذکر نہ کر سکے، معاملات مشکلات تو تھیں اور ہوں گی اور رہیں اور ہیں، اگر کوئی ذکر نہ کر سکے تو فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. یہ ہے کسی اور کے بارے میں. اور پھر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنے مجالس کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر سے. یہ ہے علی ابن ابی طالب. شرف ہے اس انسان کے لیے، کرم ہے پروردگار کا اس انسان پر کہ جو ولائے علی رکھتا ہے، جو ولایت علی ابن ابی طالب رکھتا ہے. کیونکہ ولائے علی ہی بس مودت القربہ ہے جو پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ہر مسلمان سے طلب کی. پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں مودت القربہ، قربا کا حق، ان کے ساتھ مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گزارش یہ ہے، جتنے احباب موجود ہیں سب کی خدمت میں مولا صاحب کو سلامت رکھے، اور بہت شکریہ کہ سب موجود ہیں آپ. گزارش یہ ہے کہ ایک مولا کی توفیق سے ایک ذہن یہ ہے کہ ماحول معاملات ٹک ٹاک کے دیکھے، لائیو مختلف لائیو دیکھی، اور ماسٹر صاحب، ماسٹر کلیوگی آپ کے نام سے آئی ڈی ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، ان کی لائیو پہ ایک دو دفعہ مناظرہ ٹائپ گفتگو بھی ہوئی. اور پھر جو لوگ کرنے آئے تھے ان کے پراپوگنڈا، ان کے انداز، ان کے جھوٹ اور من گھڑت باتیں، جھوٹی باتیں جو اہل تشیع کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ مولا مجھے توفیق دیں آپ کی دعاؤں سے کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، اور ہم نے ہی جواب دینا ہے، کیونکہ جواب وہی دیتا ہے جس کے پاس ہو. جس کے پاس جواب نہیں ہوتا وہ گالی دیتا ہے، وہ گولی مارتا ہے، وہ ایڈریس پوچھتا ہے. تو علمی جواب دینا چاہیے، علم سے بات کرنی چاہیے. کوئی کسی کی توہین کرنا مقصد ہدف نہیں ہے، کسی کو گالی دینا مقصد و ہدف نہیں ہے، علمی گفتگو کرنا مقصد ہدف ہے. مولانا توفیق دی تو انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی، اور کوشش کریں گے ہم ہفتے میں 4-5 دفعہ لائیو ہوا جائے. اگر مومنین مسلمین نے اپنی چاہت اس میں دکھائی، خواہش کا اظہار کیا، تو یہ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا.
اور خاص کر جو میں پہلے دنوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سوال بڑا خاص کیا جاتا ہے کہ آپ فلاں 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 اصحابہ کرام کو کیوں نہیں مانتے؟ تو میں یہ کوشش کروں گا، اور شاید یہ آج ٹاپک شروع نہ ہو، مجھے کسی دوست نے یہ سوال بھی کیا تھا، اور یہ بہت سوال کیا جاتا ہے، میں نے دیکھا، میں بھی دیکھتا ہوں آخر، اور کئی دفعہ کچھ دوستان مومنین شیئر کرتے ہیں لائیو، اور کبھی ویڈیو ریکارڈنگ بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ بڑا سوال ہے، کیوں نہیں مانتے؟ تو اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں مانتے اور ماننا کسے چاہیے۔ بڑے پیار کے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہ کر اس پہ بات ہوگی، اور کوئی بھی مسلمان بھائی، مومن بھائی، کوئی بھی سوال آ کے کر سکتا ہے۔ اگر علم ہوا تو جواب دیں گے، اگر نہ ہوا تو اس جواب کا علم حاصل کریں گے، پوچھیں گے۔ اور جی بسم اللہ۔ السلام علیکم، یا علی السلام مدد۔ کو جو آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں۔ اپنی بات میری تقریباً مکمل ہو چکی ہے کہ جب گفتگو کا آغاز ہوگا تو کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک اٹھا کریں گے کہ وہ الزام، وہ بہتان جو ہم پر لگایا جا چکا ہے اور ہمیشہ سے لگائے گئے، کیونکہ جھوٹے جو ہیں وہ الزام اور بہتان ہی لگاتے ہیں، تو اس کے جواب دیا جائیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ جواب وہی دیتا ہے جس کے پاس جواب ہو، جس کے پاس جواب نہیں ہے وہ جواب کیسے دے گا؟ تو ہمیں بے مسئلہ نہیں شک، ہے، ہم توہین کسی کی نہیں کریں گے، گالی کسی کو نہیں دیں گے، علمی بات کریں گے۔ کوئی دوست علمی بات کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، ہم یہ خواہش کریں گے کہ وہ ضرور آئے، اور بڑے پیار سے، محبت سے وہ آگے سوال کر سکتا ہے، اور جو ٹاپک چل رہا ہو اسی پہ آگے بات کرے۔ اگر کوئی ٹاپک رکھا ہوا ہے، تو جیسے آج تو کوئی ٹاپک نہیں ہے، اور ریکویسٹ تو یہ مجھے میں زیادہ آتا ہوں، لائف کا پتہ بھی نہیں۔ میں آپ کی لائف میں آتا ہوں، میں نے اپنی لائف سے آپ کو کنیکٹ کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ آئیں، مجھے نہیں پتا، تو آپ کریں نا کینسل، تو پھر آئیں ادھر آپ پلیز، میں تاکہ آتا دوسرے ہوں، بھی آ سکیں۔ جی جی۔ مجھے لائف کا زیادہ پتہ نہیں، تو آپ کریں گے اس پہ میں پک کر لوں گا۔ تو بسم اللہ۔ منتظر بھائی آپ کیسے ہیں؟ اور کون کون بیٹھے ہیں؟ اچھا ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، ماسٹر جی، منتظر، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، چلیں، خیر ہو سب کی، مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے سب کو۔ بسم اللہ۔ جی السلام علیکم، یا علی السلام مدد۔ پیر مولا اسلام مدد، بسم اللہ، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، قبلہ آپ سنائیں۔ الحمدللہ، دعائیں آپ کی، خیریت ہے۔ آپ وہی ہیں نا جو ویانا سے ہیں؟ جی آپ ویانا میں ہیں؟ ویانا میں؟ نہیں، میں جرمنی ہوتا ہوں۔ اچھا، وہ اور ہیں، وہ آپ نام آپ کو کوئی طرح کا تھا، وہ اور ہیں۔ جی اچھا، شاید۔ اور آپ سنائیں، سب خیریت؟ جی الحمدللہ، کرم ہے مولا پاک تم پاک دا۔ تو انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی، آپ بھی تشریف لائیے گا، پنجابی، اردو، اینی انشاءاللہ، لینگویج ہم دونوں بولتے ہیں۔ جی اور بھی مومن اگر کوئی آنا چاہے، اپنے خیالات میں اظہار کرنا چاہے تو تشریف لا سکتے ہیں۔ جی میں شیئر کرتا ہوں لوگوں کو۔ اور قبلہ کیا بات ہو رہی تھی؟ میں نے پہلے آپ سے کنیکٹ کی تھی کال، جب آپ بات کر رہے تھے۔ ہاں جی، بات تقریباً ختم ہی ہو رہی تھی۔ جی میں نے یہ کہا کہ بہت سارے سوال موجود ہیں، لوگ کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے من گھڑت باتیں، جھوٹی باتیں جو منسوب کی جاتی ہیں، اور میں نے تو جی چند دن سے دیکھا کہ کچھ لوگ ہماری کتابوں کا حوالہ دے کے اور اپنی من پسند باتیں
جن کا حقیقت سے تعلق بھی نہیں ہے، وہ جی جی عام فہم لوگوں کو سناتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ویڈیوز آڈیوز دکھا کے تو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ ان باتوں کی حقیقت بیان کی جائے. جی جی اور میں 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ توہین کرنا کسی کی مقصد نہیں، آرام سے جی علمی بات کر کے انشاءاللہ بات کی جائے گی. جی جی بے شک. ویسے بات تو ہوتی بھی علمی طریقے سے ہے. ہاں جی جی بسم اللہ. مشکل کشال ہی مدد. بسم اللہ. میں کچھ زیادہ نہیں مجھے پتا، لائیو دا لگ جائے گا پتا. میں کچھ عرصہ ਤੁਹਾਨੂੰ پہلے ਦੱਸ ਦਿਆਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ. اچھا وہ دیتے سب شروع ہو گیا. ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ اچھا ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ. اور اچھا السلام علیکم یا علی مدد قبلہ، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام پھر مولا اسلام مدد. السلام علیکم یا علی السلام مدد جی. وعلیکم السلام. مشکل وعلیکم کشال السلام پھر مولا اسلام مدد. ٹھیک سارے ماشاء اللہ. تمہیں بھائی کیا آواز نہیں آ رہی چاچو؟ میری آواز آتی ہے؟ آ رہی آمدی ہے ابھی. آ رہی. پتہ نہیں سلو بہت ہے. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਹੈ. نہیں ساڑھے کو تو بات میرے کو تو ٹھیک آ رہی ہے. ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ. ਕਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵਾਂ, ਬਾਤ ਵੀ ਗਈ ਏ. ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੀ. اچھا ਆ ਗਏ. ਭਾਈ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ. ਜੀ جعفری شاہ جی تسی بیلجیم ہو شاید ہے نا؟ تسی ماشاءاللہ. وعلیکم السلام پیر مولا علیہ السلام مدد. بسم اللہ. سید شہریار. وعلیکم السلام پھر مولا اسلام مدد. سید جعفری شاہ صاحب جڑے نا، انہاں دی ایک شان ہے بڑی خاص ہے کہ وہ لائیو تے بڑے دھیان لا کے کوئی میوٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جی بسم اللہ. خیریت ہے سید عباس، مولا کا کرم ہے. ਵੇਲੋ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ. اچھا دکان کافی ہو گیا ہوں تسی مطلب نائٹ. ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ 10 ਬਾਈ ਹੋਏ ਨੇ. اچھا گزارش ہے کہ اگر کوئی کال بھیجے تو انہوں میسج بھی کر دیو. میں بھول گیا تھا تے فون میں دیکھیا میں کہ کال آئی ہے، میسج آیا ہے. جی مولا مشکل خوشحال. بسم اللہ. پیر مولا اسلام مدد. شمی صاحب کچھ سناؤ سانوں تاکہ علم چ اضافہ ہوئے ساڈے. کوئی ایسی گل دسو. بالکل جی، اسے واسطے تہاڈی خدمت چ حاضر ہوئے ہاں، اور بہت کچھ سناواں گے انشاءاللہ. پاک مولا حجت دوران صدقے پاک مولا امام زمانہ دی ذات تے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت کچھ سناواں گے انشاءاللہ. اور مقصد اور ہدف ہی یہ ہے ہوندا کہ کوئی ٹاپک، کوئی سوال، کوئی بہتان جڑا لگایا جاتا ہے، کوئی جھوٹ جڑا منسوب کیتا جاتا ہے، انہاں دی گل ہوئے گی. اج پہلا دن ہے، کوئی نہیں تسی بھی ادھارے خیال کرو اپنا کی کرنا چاہیے ہو رہے علاوہ. جی جی
کیونکہ پھر جو گل شروع ہو گئی پھر میں ہی کراں گا نا. بے شک. جس ٹائم بندہ نہیں ہوندا اس ٹائم بڑے سوال ہوندے نے ذہن وچ تے جد بندہ سامنے ہوندا ہے ادو سوال ہی کوئی نہیں ہوندے. آ جان گے خیر ہے. جی میں صرف ریکویسٹ کراں گا سارے دوستاں جی کے مومنین سارے جڑے مولا دے محب عزادار نے اللہم صلی اللہ محمد ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ سنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ زیادہ سوال جو سید عباس نے کیا ہے تو اس میں آپ لوگ بھی رائے اس میں دے سکتے ہیں کہ سنی ہم سے نفرت، سنی شیعہ سے نفرت کیوں کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ لا علمی ہے، مطالعہ کا نہ ہونا، نہ جاننا، علم نہ ہونا. اچھا چلو بات ایک گل پنجابی ٹھیک ہے یا اردو ٹھیک ہے؟ کی آندے تسی بس تیرے بندے بیٹھے ہو؟ پنجابی ٹھیک ہے، سمجھ منو آ جاندی اردو دی پر بولن نہیں ہوندی. بولن چلو پنجابی کر رہے ہیں. جے کوئی بندہ اردو والا آ گیا پھر اردو بول رہا ہوں. جی 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 بالکل. بسم اللہ جس مرضی سے سنا. عرضے میں بسم اللہ بسم اللہ کہ پیارے نبی افضل الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی فرمایا اللہ علیہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لہر تک. بے شک. اور پھر فرمایا طلب العلم فرض علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا واجب فرض ہے ہر کسی پر. بے شک. اتنا اہم کہا گیا تو چونکہ علم حاصل نہیں کیا گیا، علم حاصل کیا نہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے نفرت ہے. جی جو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم وعلیکم اللہ. السلام. کیا حال ہے پائن؟ ٹھیک ٹھاک ہو بھائی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں. جی جی اللہ کا شکر ہے پائن نے. تسی سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو؟ سب خیر خیریت؟ خیر خیریت کرم ہے. خیر ہوئے. تو فرمایا باقاعدہ حکم دیتا کہ علم حاصل کرو. بہت ساری احادیث نے اور ساری بنیاد جہالت، لڑائی جھگڑے دی، فساد فتنے دی بنیاد جہالت ہے. پڑھا لکھا معاشرہ اور جاہل معاشرہ دوویں اگر اسی دیکھیے تو پتہ لگ جاتا ہے. جہالت دی وجہ تو جان بوجھ کے جاہل رکھیا جاتا ہے، دسیا نہیں جاتا، جس وجہ تو پھر وہ جڑا سید عباس نے سوال کیتا سی وہ دی مین وجہ جہالت ہے کہ سنی یا غیر شیعہ افراد جو ہیں وہ نفرت کیوں کرتے ہیں. تو جھوٹ بہتان لگائے جاتے ہیں، تحقیق کرتے بندہ کوئی نہیں. قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم کسی کے بارے میں کوئی بات سنو تو جا کے تحقیق کر لو. بے شک. 100 میں سے شاید ایک بندہ ہو، 100 میں سے جو جا کے تحقیق کر لے، جا کے دیکھ لے. نہیں کرتے، بس سنی سنائی. بے اور شک. شاید 100 میں بھی ایک بندہ نہیں ہے جو تحقیق کرے کہ جو بات واقعی قابل تحقیق ہے تو اس کو تحقیق کرنا چاہیے. جی 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 عمر کیسے؟ ٹھیک ہو؟ جی جی ٹھیک ٹھاک اللہ پاک کا شکر ہے. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. ماسٹر مائنڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پیر مولا علیہ السلام مادر. شروع کر لیندے. کلی صاحب ایک چھوٹا جہا کوشچن ہے. میں اگلے دن سفیان ہوراں دی لائیو دیکھ رہا سا تے انہاں کہا کہ جی اصول کافی وچ کچھ لکھیا ہے کوئی عقیدہ بدا، مطلب انہاں دا شیعیاں دا کوئی عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کو بھی مسٹیک ہو سکتی ہے. تے
آنٹی ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। میں خلاصہ تو خدمت عرض کر دینا، ویسے میں پہلے آ کے گل کہی ہے کہ ہر چیز دا سوال جواب دیاں گے انشاءاللہ، اور جڑی گل دا نہیں پتا جواب پتا کر کے دیاں گے۔ لیکن ہے کہ سوری واری نال گل ہے کہ بھائی جان تسی ظاہراً عرب علاقے چ تساں عربی رومال بنے ہیں، یہ ایک الزام اور بہتان ہے جو لایا جاندہ ہے نا، اور یہ الزام لایا جاندہ ہے ساری کتاب دا حوالہ دے کے کہ جی شیعہ دی کتاب لکھے ہے۔ میں ویسے کرنا تو نہیں چاہتا سوال جواب شروع، لیکن چلو ایک میں ہو گیا شروع کر دینے ہیں کہ جی حضرت جبریل علیہ السلام آئے سن وحی لے کے دین واسطے مولا علی نو، نعوذ باللہ نقل کفر میں باشد او دے نا نبی پاک سے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا میرے دوست، کوئی سنی شیعہ جو بھی سن رہا ہے، اللہ پاک نہیں ہے جی عقل، کیونکہ اتنے عقل ہوندی ہے، دماغ اتنے ہوندا ہے جس طرح بالکل ضرور کام لینا چاہیے۔ اسی اپنے ذاتی کام کو لینے ہاں، ذاتی کام اسی اپنے ان کو لینے ہاں، لیکن جڑے اصل کام نے کہ جڑے ایک ایسا نفع نقصان سمجھ دے سکتے ہیں جڑا ناقابل تلافی ہے، جی بالکل اسے اسی کام نہیں لیندے۔ بے شک کتاباں دے وچ سنی شیعہ کتاباں دے وچ، حالانکہ میں ایک بڑی واضح گل کر دیا، اہل تشیع طرفوں جو سن رہے ہیں ریکارڈ بھی لوگ کرتے ہیں، جی جی شیعہ دا اپنی کسی کتاب دے متعلق کسی شیعہ دا یہ دعویٰ نہیں کہ پوری کتاب صحیح ہے۔ بے شک جی اساں اپنی کسی کتاب نو صحیح کافی نہیں آکھیا، صحیح ملا یاد الفقی نہیں آکھیا، صحیح تہذیب الاحکام نہیں آکھیا، جبکہ جی ساڈے مقابلے جڑے ساڈے والے سنن بھرا نے، میں تو ہمیشہ پیار نہ گل کرن دسدی ہاں، انہاں جی نہ ہی صحیح رکھیا ہے، یعنی بخاری شریف جڑا آکھیا جاتا نا بخاری شریف، بخاری شریف جی کتاب دا نام نہیں، صحیح البخاری، صحیح بخاری نہیں نام صرف صحیح ہے، الصحیح اچھا اچھا کتاب دا نام ہے الصحیح۔ تے بخاری اس سمے کو بخاری نے لکھی ہے، امام بخاری چونکہ لکھی ہے جی اس واسطے کا نام ہے صحیح بخاری، ٹھیک ہے، نام جی الصحیح ہے۔ الصحیح کہن دے باوجود تانوں تقریباً سارے علماء اہل سنت مل جان گے جڑے آکھن گے کہ بخاری چ ضعیف روایتاں موجود ہیں، یعنی ایسیاں روایتاں الصحیح دے وچ موجود نے جڑیاں قابل قبول نہیں، کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ میں ایک مثال دے بے دینا، شک زیادہ بھی دیاں گا، ایک مثال دے دینا کہ بخاری جڑی صحیح ہے نا، وہ جی لکھے ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم، وجہ تخلیق کائنات، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء، آدم تو لے کے عیسیٰ تک تے آقا و مولا، نقل کفر نہ باشد، کھلو کے بھی پیشاب کر لیندے سن۔ توبہ نعوذ باللہ، کتنے لکھے ہے؟ الصحیح البخاری۔ جدوں گل ہوندی ہے ادوں آندے نے کہ یہ تے ضعیف ہے، یہ غلط ہے، تے جے صحیح دے وچ غلط ہو سکدی ہے جی تے جی جنہاں دعویٰ ہی نہیں ہے صحیح ہے وہ تے غلط نہیں ہو سکدی، بے شک بے شک ٹھیک ہے۔ ساڈیاں کتاباں چ کثیر تعداد روایات ضعیف موجود نے، وہ دی وجہ ہے کیوں موجود نے، وہ دی وجہ ہے کہ طول تاریخ چ کوشش کر کے سارا کچھ وہ چیزاں شامل کیتیاں گئیاں نے، مذہب حقام، مذہب تشیع دا، مکتب اہل بیت دا، علماء تشیع دا، انہاں دا کوئی تعلق واسطہ نہیں،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو وہ کہنے وہ ہے، میں کہہ رہا کہ اگر کوئی چیز ہے بھی یہ تے انج نہیں ہے گا، اگر کوئی ہے بھی یہ تے پھر بھی جڑا وہ غلط ہے، ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے. کیویں کہ میں دیاں گا، میں شروع نہیں کرنا چاہ رہا اج، پھر گل شروع میں بھائی جان نے آخیا حوالہ دیو، حوالہ جناب بڑے مل جان گے تمہیں. میں تو اس واسطے میں صرف اج تھوڑا آیا سا گل بات کرنے واسطے. اگر آخیا بخاری چ ہے تو پھر ہے، جیڑی گل کریں گے انشاءاللہ وہ ہوئے گی انشاءاللہ. جی جی. بخاری میں اگر ایسی کوئی بھی حدیث ہو تو سنی نہیں مانتے. میں نے تو کہا ہے نہیں مانتے جی، یہی میں نے کہا ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری، صحیح کا مطلب کیا ہے کہ صحیح، ساری کتاب صحیح. صحیح کہنے کے باوجود میں یہ مانتا ہوں کہ جو نہیں صحیح وہ نہیں صحیح. اگر آپ کہتے ہیں یہ نہیں صحیح تو نہیں صحیح، تو ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہماری کوئی کتاب بھی قرآن پاک کے علاوہ کسی کتاب میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن پاک کی طرح لا شک، لا ریب اور بے عیب ہے. یہ کتاب اللہ ہے، بس اللہ کا کلام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طول تاریخ میں ظلم ہوا کتابوں کے ساتھ، ایسا نہیں. ہمارے عقیدے کے مطابق پیارے نبی نے، افضل الانبیاء نے، خاتم الانبیاء نے فرمایا ہو صحیح، شرط یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہو. اگر فرمایا ہے تو ان کے فرمان کا وہی سٹیٹس ہے جو قرآن پاک کا سٹیٹس. بے شک. شرط یہ ہے کہ فرمایا ہو. جی جی. اور بہت ساری باتیں سرکار نے فرمائی نہیں، ان کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں، جن کے لیے میں نے شروع میں بات کی کہ باقاعدہ فیکٹریاں بنائی گئیں. جی نہیں جی، میں نے یہ کہا کہ اہل تشیع کی تمام کتابیں ٹھیک نہیں ہیں، اس میں ضعیف الاضعف روایات موجود ہیں. بالکل نہیں کہا ٹھیک ہے ساری بات. جی جی. تو انشاءاللہ گل بات چلتی رہے گی، تسی بھی گل کر لو. جی عمر اور اپنا جی جی بھائی ٹھیک ٹھاک، اللہ پاک دا شکر. میں صرف بیٹھ کے تہاڈی گل سن رہا ہاں، اگر تسی کسی اور نو کال تے لینا ہے تے میں کامنٹس آ جاؤں گا. کوئی نہیں، مسئلہ نہیں. آپ بندے میں پہلے دن سے لائیو ہویا. جی جی. میں اکثر اپنا ویکھیا چیک کردا رہنا، تسی بہت گھٹ لائیو آندے ہو. اج آئے سی، میں کہ چلو اچھی گل بھائی سنن نو مل جاوے تے ٹھیک رہندی ہے. اے عمر جی پوچھیا انہاں تے ساڈے عزیز نے تے اہل سنت بھائی نے ساڈے پیارے بچے نے، اس واسطے وہ اس تو بھائی جان نے کہندے رہے کہ آپ عزیز داری ہے. جی جی. وہ کسی پوچھیا نہ تو پھر اس واسطے اچھا کال بھائی میسج ہو جائے تو پھر مجھے پتہ لگ تھوڑا تجربہ ہو جائے گا. کال دا اچھا ایکسپٹ میں کیتی کال آ گئے نے. جی بسم اللہ. اللہ حافظ سید عباس. اللہ حافظ جی. پھر مولا اسلام حضرت. جی بسم اللہ آ رہی ہے جناب. عباسی حضرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک آپ کی زندگی دراز فرمائے. جزاکم اللہ جناب، خیریت اللہ کا کرم ہے. آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا احسان ہے جی، پنجتن پاک کا احسان ہے. آپ سے ایک گزارش تھی، آپ جو وہ بخاری شریف کا حوالہ دے رہے تھے، پلیز آپ مجھے وہ حوالہ ریپیٹ کر دیں گے. میں نے یہ ذکر کیا کہ کسی نے پوچھا کہ شیعہ کتابوں کا حوالہ دے کے کچھ چیزیں کہی جاتی ہیں، تو میں نے کہا کہ ہمارا تو کسی کتاب کے متعلق اس کے مکمل طور پر صحیح ہونے کا کوئی خیال اور گمان نہیں ہے، ہم نہیں کہتے. لیکن بخاری اور مسلم ان دونوں کا نام صحیح ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم.
تو صحیح بخاری میں بہت ساری روایات ہیں جن کے بارے میں علماء اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ضعیف ہیں. یہ ضعیف سے مراد بے شک. ضعیف سے مراد قبلہ ضعیف سے مراد یہ ہے کہ ہمارے آپ نے علماء سے بھی سنا ہوگا، اگر نہیں بھی سنا ہے تو کوئی بات نہیں، شاید ہم کوئی بات نہیں، آپ کو کبھی بات ہوئے گی تو آپ کو سنا دیں گے. ہمارے مناظر جو ہیں مفتیان حضرات ہیں اہل سنت میں، سنی عقیدے میں، وہ یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ جو بات ہم میچ کرتے ہیں قرآن اور حدیث اور اہل بیت سے، اگر وہ میچ نہ ہو رہی ہو تو وہ امام احمد، امام ابو حنیفہ بھی ہو تو ہم وہ رد کرتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. جو بات اہل بیت کے خلاف جا رہی ہو، قرآن میں بھی موجود ہو لیکن وہ اہل بیت یا حدیث میں موجود ہو، کسی کی روایت ہو، کسی صحابی کی روایت ہو، کسی تابعی کی روایت ہو، اگر وہ اہل بیت کے خلاف جا رہی ہے تو ہم اس کو رد کرتے ہیں، کیونکہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اولیاء میں شمار نہیں ہوتے. اچھا یہ تو امام اگر ہم انہیں فالو کرتے ہیں، جو آپ نے بیان کیا کچھ پرسنٹ اہل سنت جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد سنی بریلوی اور دیوبندی اور وہابی جن کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ سارے اہل سنت مراد لیے جاتے ہیں. تو ان میں سے کچھ کا عقیدہ ہے جو آپ نے عباسی بھائی بیان کیا، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے دیکھتے ہیں اگر میچ کرتی ہے تو باقی دو فرقے تو اہل بیت کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ اہل سنت میں نہیں ہے نا، ایک دیوبندی ہے ایک اہل حدیث ہے. میں دونوں کا یہ آپ کو ثابت کر کے دکھا دیتا ہوں. ایک سپاہ صحابہ دیوبندی سے جن کا تعلق ہے، اور ایک اہل حدیث جو بالکل ننگے ہیں، جو کسی کو سپاہ نہیں صحابہ تو کل عدم تنظیم ہے، ان کا مقصد دہشت گردی اور فتنہ فساد کرنا ہے، تک نہیں ہے. وہ دیوبند ہیں لیکن دیوبندی سارے تو شر پسند نہیں ہے نا، اچھے بھی ہیں، تو ایسے ہی بات نہیں ہے. یزید کو اپنا امام مانتے ہیں نا، اچھے ہیں یا برے ہیں. ہاں وہ دونوں مانتے ہیں. تو کافی ساری ان کی تعداد کافی ہے نا جی، وہ تھوڑے سے لوگ تو نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں نا جی، اس کے باوجود وہ حدیث کو مانتے ہیں. کیونکہ امام ان کا بھی ایک ہے جس کو فالو کرتے ہیں، اور ہمارا بھی ایک ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو اس وجہ سے جو ہم لوگوں کی کتابیں ایک ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کے گندے عقائد بھی ان کتابوں میں شامل ہو رہے ہیں. اچھا جیسا کہ آپ نے بیان کیا نا، آپ ماشاءاللہ بریلوی ہیں، تو آپ نے بیان کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث بھی ہو اور وہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کے خلاف جا رہی ہو تو ہم اس کو نہیں مانتے. یہی کہا نا آپ نے؟ جی بالکل ایسا ہی ہمارے علماء. اس کے برعکس اب دیکھیے گا، اس کے برعکس میں جو بات کروں گا وہ تحقیق شدہ بات ہے. عین ممکن ہے کوئی بندہ سامنے آ کے نہ مانے، لیکن جب تحقیق ہوگی تو یہی بات نکلے گی کہ اس کے برعکس جو باقی دو لوگ ہیں نا، ایک تو آپ ہیں، باقی جو دو ہیں، اگر حدیث میں کہیں پر فضیلت علی ابن ابی طالب باقی صاحب پر ثابت ہو جائے تو وہ اس حدیث کو نہیں مانتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ سنی کا آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں سنی بریلوی کا تو آپ نے بتایا نا، میں باقی دو کا بتا رہا ہوں. وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو گندے عقائد ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ امام ایک ہے، کیونکہ جس کو ہم فالو کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، اس کی وجہ سے یہ ہماری کتابیں ایک ہی ہیں. امام جب ایک ہے تو کتابیں ایک ہی ہیں، کتابیں مل رہی ہیں، تو ان کے گندے عقائد بھی ان کے بڑوں سے لکھے ہوئے وہ بھی ہماری کتابوں میں شامل ہو رہے ہیں. تو لیکن جو گندا عقیدہ، جو گندی بات ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اس کو رد کرتے ہیں. یہ ہم نے اپنے علماء سے بھی سنا، کیونکہ جو ہمارے سید علماء ہیں، ہمارے سید سے چھوڑیں اپنے ہاشمی خاندان سے ہمارے علماء ہیں، وہ بڑے بڑے اسٹیجوں پہ اس چیز کی بالکل برملا یہ بات کرتے ہیں کہ جو بات ہم امام، ضروری نہیں ہے کہ جو بات امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہہ دی وہ پکڑے گی، وہ غلط بھی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ جو بات اہل بیت کی فضیلت کے خلاف جا رہی ہے، ہم اس کو سریعام رد کرتے ہیں. سریعام یہ بالکل وہ نہیں ہے کہ بس اس کتاب میں لکھا ہے تو یہ سنی کا عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہے. سنی کا عقیدہ صرف ایک ہے، اہل بیت سے محبت، اور حسینی بس جو ہے وہ سنی ہے. سنی کا عقیدہ، سنی کا عقیدہ یہ نہیں ہے. وہ کتابوں میں لکھتے ہیں، لکھنے والے لکھ جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں انہوں نے کیسے لکھا ہے. کتابوں کا کوئی وہ نہیں ہے، بندہ کسی کے مطلب دل میں جان کے نہیں دیکھ سکتا. لیکن بہت سارے شیعہ حضرات بھی ان دوسروں کو بھی سنی کے ساتھ ترجیح دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں، اصل میں آپ نے جو کہا نا، آپ چونکہ سنی ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت اوور آل جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ سنی شیعہ، جب سنی اور شیعہ کی بات آتی ہے تو پھر سنی میں وہ سارے آتے ہیں جو شیعہ نہیں، وہ چاہے وہابی ہیں، چاہے دیوبندی ہیں، چاہے بریلوی ہیں.
ابھی آپ سے سوال کیا ہے، یہ پلیز مجھے فالو کریں، ان کو فالو ان کا آئی ڈی کا نام رکھا ہے کہ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، شاید آپ سے انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے. ہاں جی الحمدللہ شاہ جی، ہمارا عقیدہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ درست ہے. آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو تشریف لے آئیں، جو آپ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے. اگر آپ علی تشریف نظر سے ہیں تو جو آپ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے. بس آپ کیوں ایسا بات کر رہے ہیں؟ سنی کو آپ نے ابھی جانچا ہی نہیں ہے. آپ نے ان لوگوں کو سنی بنا کے بیٹھے ہو جو امام الانبیاء کی مخالفت کرتے ہیں سر، وہ کہتے ہیں وہ ہم جیسے ہیں. آپ ان لوگوں کو سنی بنا کے بیٹھے. آپ نے ابھی سنیوں کے ساتھ صحبت نہیں کی. سادات اکرام میں آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آل رسول ہیں. آپ کبھی ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم آپ کو بتائیں گے سنی عقیدہ کیا ہے. آپ نے تو وہ سنی شیعہ جو آپ نے بھی بیان کیا، لیکن یہ وہ سنی شیعہ نہیں ہے. سنی شیعہ اکثر سے ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ سنی شیعہ بھائی بھائی، لیکن جو کافر کے نعرے لگاتے ہیں وہ سنیوں میں نہیں آتے، نہ ہم انہیں کبھی سنیوں میں شمار کرتے. صحیح ہے، یہ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ان کا بھی ایک ہے وہ اس طرح یہ ہوتا ہے نا حضرت، اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو آپ لوگ سنی کہتے ہیں، کیونکہ جو ابھی ایان عبد القاسمی شاہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو اصلی سنی ہوتا ہے پھر اس کا پھر دل دکھتا ہے، کیونکہ غلط باتیں اس پر تجدید کر دی جاتی ہیں کہ یہ بھی سنی ہے اس کا، ابھی پھر وہ بھی سنی ہے یہ بھی سنی ہے. ایسا نہیں، سنی وہی ہے ہمارا جو عقیدہ ہے. ہم تو بہت دنوں سے بحث لگی ہوئی ہے، ابھی ایک بحث میں پھنسے ہوں. کچھ لوگ آ کے امام زمانہ علیہ السلام کو بھونکتے ہیں، وہ ابھی اس بات پہ ہماری بحث چل رہی تھی تھوڑی دیر پہلے ہی، بالکل میں رد کرنے کے لیے گیا تھا، پھر تھوڑی وہ ابھی لائیو آپ کی شیئر کی کسی نے، تو میں نے بس سننے کی بات سن رہا تھا تو آپ نے وہ بخاری شریف سے حوالہ کر کے سنا. میرا یقین جانے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا میں ان سے حوالہ لے لوں گا، بعد میں پڑھوں گا یہ کس کی روایت ہے، کہاں سے ہے، کیسے. چلیں بسم اللہ، شکریہ آپ کا. چلتی رہے گی باتیں انشاءاللہ. آج تو ابھی چند منٹوں میں ہم ختم کریں گے، تو ٹاپک کو ایک سوال لے آیا کریں گے، ایک بہتان جو بولا جاتا ہے اس کو لایا کریں گے، اور اس پہ پھر بات کیا کریں گے جی. اس پہ بات کریں، کچھ حوالے لے کے آئیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ سریعام میں آپ کو بتا رہا ہوں لائیو پہ آل رسول کی گستاخی ہو رہی ہے. لائیو بیٹھ کے آل رسول کو نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ من ذالک، نقل کفر مباشر حضرت امام مہدی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ننگا بولا جاتا ہے لائیو بیٹھ کے. کوئی بندہ جواب دینے کے لیے وہاں پہ نہیں آتا. لائیو میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں گلوچ کرتے ہیں. یہ کوئی سین. اچھا ایسا ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں نا ایسے، میں آپ خدمت پیش کروں، جو لوگ ایسے بولتے ہیں وہ اتنے ایسے بدتمیز ہیں کہ وہاں پہ جواب والی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ان کو جواب دیں. جواب والی بات تو نہیں ہے، لیکن سنیں ہم اپنی بروڈ پہ بیٹھ کے کیونکہ لوگ تو سننے آتے وہ ہیں نا، اسی ہم وہاں لیے پہ میں نے بیٹھ کہا کے کہ ہم تو اسی لیے حاضر ہوئے ثابت ہیں. کر سکتے ہیں اپنے امام کی پیدائش اور ان کا واقعہ سب کچھ ہم اپنی بروڈ پہ ان کا ذکر کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بس ایک چیز کی عرض ہے، میں سب بھائیوں سے ایک چیز کی عرض کروں گا، ایک ہی گزارش ہے میری کہ خدا مرتد لوگوں سے سنیوں کو نہ ملایا جائے. جو مرتد ہیں، جو بالکل جن کا عقیدہ عیسائیوں اور مرزائیوں سے ملتا ہے، خدا را ان کو سنیوں کے ساتھ ان کو سنی کر کے نہ پکارا جائے. اگر آپ ان کو پکارتے ہو تو آپ انہیں دیوبندی کر کے پکاریں، یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی، کیونکہ سنی اور مرتد میں بہت بڑا فرق ہے. جی ایسے ہی ہے. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں سن رہا تھوڑی گلاں کرو، میں نال کھانا بھی کھا رہا. جی بسم اللہ، کھانا کھاؤ. اللہ افلا صاحب نے جی جی بڑی مہربانی آپ سن لگ پے ہو. میں سن رہا تھوڑی گلاں نہیں سن کرنی چاہیے سانو. نہیں کرو آپ ہیں کون بھائی؟ میں ایک بریلوی ہوں. ایک منٹ سر، آپ ہیں کون؟ میں آپ کو پہچانا نہیں ہے میں مرتدین بریلی. آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ مرتدین، آپ ظاہر فرما دیں، کال پہ آ جائیں بھائی. آپ ہمارے باقی بھائی ایک قبلہ، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. اب نام جو آپ کا ہے، میں آپ کا فین نہیں ہوں. میرا نہیں یہ افلا بھائی کا اچھا نام ہے. قبلہ پتہ کیا ہوتی ہے نا، ٹک ٹاک پہ آ کے گالم گلوچ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ نام پھر
लिखना पड़ता जी है। मुझे गालियाँ पड़ी थी, मेरे ओरिजिनल नाम को मेरा कासिम रजा नाम है, उस नाम पे गाली पड़ी थी, इसलिए मैंने ये रखा है। मैंने बोला अब निकालो इसको। सर प्लीज़ फॉलो जो है वो क्या नाम है उनका, प्लीज़ मुझे फॉलो करें सर। आपको फॉलो करते हैं, आप हमारे साथ कॉल पे हैं, आप बात करें मेरे साथ। आप मुझे मुर्तद बोल रहे हैं, किस बिना पर बोल रहे हैं? आप तशरीफ लाएं, हम आपके जी साथ बात करने फॉलो भी करवाएं और आए आगे बासी साहब से बात कर ले। मैं नहीं करूंगा बात, क्योंकि मैं तो आज बात नहीं करने बैठा। आप कमेंट छोटी पे मोटी बैठ बात के अगर बात वही नहीं कर इंसाफ सकते की ना। तो कर भी लेंगे। आप कमेंट पे बैठ के आप अपना अकीदा बताएं, आप किस बिना पे मुझे मुर्तद कह रहे हैं। यहाँ पे कमेंट पे बैठ के आप इस तरह कमेंट करेंगे तो वो चीज़ नहीं रहती। इनको कॉल करें हजरत, प्लीज रिक्वेस्ट है ये, प्लीज मुझे follow करें तो पता नहीं ये कॉल पे आ सकते हैं कि नहीं। ट्राई करें थोड़ा, अगर आ जाए। अच्छा मुझे फॉलो कर। भाई पहले फॉलो करो ना, बाद में बेशक अनफॉलो कर लेना अगर दिल ना लगा तो। हाँ बिल्कुल मसला नहीं है। आया जी यहाँ से कॉल पे तो आ सकते हैं ये, मेरा ख्याल है इनके फॉलोअर तो हैं कॉल पे, आके आपसे बात कर लें यार। क्योंकि शाजी अयान हैदर काजमी शाजी मुर्शद, मुझे पता है ये लोग फसादी हैं। मेरी आईडी पे गालम गलोच हो रही है बहुत दिनों से। कोई कह रहा है तू टीएलपी वाला हो के शियों के साथ बैठता है, कोई मैंने कहा मैं किसी के साथ कोई शिया, मैं किसी शिये के साथ नहीं बैठता, मैं हुसैनी बंदे के साथ बैठता। वो सुन्नी है, वो शिया है, वो कोई है, हुसैनी होना जरूरी है। अच्छा ब्रोड बड़ी कैसे कर रही है जी, मुझे बताएं जरा, ब्रोड कैसे बड़ी कर रही है? मैसेज किया गया थल्ले जिथे दो बंदे बने ने ना, जितो कहा चुकदे हो दो बंदे बने ने, जा उत्थे जाओ, उत्ते कोने ते ऑप्शन होवेदा सेटिंग जावा जा जा टर्न ऑफ मल्टीकैस्ट नहीं। अच्छा किबला वो डब्बे से बने होंगे। अच्छा डब्बे 6 डब्बे बने होंगे। आपने क्लिक किया उधर जिधर ऐसे कॉल उठाते हैं? हाँ जी वो मैं क्लिक तो वहाँ किया मैंने जो। अच्छा ये दो वो जी से ऑप्शन होगा, पता नहीं ग्रिड को क्या लिखा होता है ऐसे। ग्रिड हाँ ग्रिड। अच्छा ग्रिड लिखा, मैं ग्रिड ढूंढ। सर ये तो बहुत ही मैं कहता हूँ कि मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि बंदा मुझे मुर्तद बोल के भी चला गया है। यार आओ तो सही भाई, आप किधर गए हो? नहीं आप डोंट वरी, आप मतलब आपने भी बोला है वैसे। नहीं मैं बोला है तो मैं बुला रहा हूँ ना उन्हें कॉल पे, मैंने बोला है तो मैं उन्हें कॉल पे बुला रहा हूँ। मैं मुर्तद बोला है तो मुर्तद को बोला है ना मैंने, अभी झूठ तो नहीं बोला ना। मैं झूठ बोलूँ तो फिर लानतुल्लाह अलैहि काज़मी नहीं है, अगर झूठ तो नहीं बोला मैंने। नहीं आगे वो आगे हैं जी, आगे हैं वो आगे हैं। लेकिन प्लीज आराम से बात कीजिएगा, प्लीज मुझे फॉलो करें अभी आपकी कोई मसला नहीं है, हम आराम से बात करेंगे। जी प्लीज मुझे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम अरशद है जी, बस ये तो लिखा हुआ है उसको छोड़ दे, अरशद मेरा नाम। जी अरशद भाई हुक्म करें, आप क्या हुक्म कर रहे थे? जी भाई जान हुक्म करें, आप फरमाएं। आप अब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। सर आपने देखे ना, देखें भाई ये कुम्मी साहब जो बैठे हुए हैं ना, ये हम एक मिनट ये अब्बास अली कुम्मी साहब जो बैठे हुए हैं ना, ये हमारे बड़े हैं, ठीक है। ये अहले तशी जरूर हैं और मैं देवबंदी हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। जी बेशक आपने देखे ना कमेंट में बात की है ना, तो मैं उन्होंने कहा जी आपने दोनों तरफ अपने खुद को देवबंदी कहा है, मुझे खुशी है। फर्क है किताबों के अंदर। एक मिनट बात सुन ले भाई, बात सुन ले, उसके बाद आप बात कर लेना। मैं बात सुन रहा हूँ, तो मैंने सवाल लिखा क्या सर सिर्फ अहली तशीयों की किताबें सही हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी है। होती है। जी अब हो गया जी अरशद भाई करें बात आप। जी
जी जी जी अब्बासी साहब कहाँ चले गए आप? मैं तो इधर ही हूँ सर, वो बात कर रहे थे तो खामोश हो गए। जी अच्छा साहब गल मुकम्मल कर लो। आवाज आवाज आ रही है आपकी? मन लगता है ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। आपने रोका है ना, आप बात करें फिर मैं बात कर रहा हूँ। नहीं कोई नहीं रोक रहा अरशद भाई, आप बात यार करें, नेट आपको मेरा कोई तो नहीं सही रोक आ रहा। रहा है। एक मिनट मुझे दोबारा सुनने तो एक देवबंदी मिनट, आपस में लड़के दोबारा ले कुमी साहब ये ਕਿਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਓ ਕਾਲ ਤੇ। अच्छा जी किबला ना तक बोलना बता दो। उनको दोबारा चले कॉल पे लेने कोई बात। जी ठीक है। गाला वाला बंदा बिल्कुल ना साढ़े ले पासे आपकी। नहीं बड़ी स्पेशल दरखास्त है कि गाला साडा प्यार ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾ ਕਰਿਓ। काश भाई आपको भी ऐसा लगता है कि मैं गालियां देने वाला बंदा हूँ? किबला यान है दर के आदमी को मॉडरेटर बना दिया। अच्छा मैं आपको बोल सकता हूँ बासी, मैं आपको बोल सकता हूँ। जी आगे जी अरशद भाई आप। वालेकुम सलाम। जी प्लीज मुझे फॉलो करें। जी 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 अरशद है, जी बात दरअसल मेरा करना नाम है, अरशद पहले मोहम्मद गल है। करो। अस्सलाम वालेकुम जी, या अली मदद। देखिए भाई वालेकुम सलाम ये की मौला अभी इस्लाम मदद। मर्शद कुमी यार साहब जो है ना ठीक-ठाक। वो अपना सही बुखारी की तशरीह कर रहे थे, तो मैंने यही पूछा था कि जी ये गलत है ये सही है। इन्होंने कहा जी इसमें बहुत सी हदीसें जो है ना वो सही है। तो मैंने कहा जी जो अहले तशरीहों की किताबें हैं वो सही है। उन्होंने कहा जी नहीं उनमें भी है, ऐसा ही कुछ कहा है कुमी साहब ने। ठीक है, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे ये बड़े हैं और काबिल एहतराम है। मसलक अपनी जगह पे इख्तलाफ होते ही हैं, इस दुनिया के अंदर सबके इख्तलाफ है, ऐसी कोई मसला नहीं है कि इसी दौर में कोई इख्तलाफ नहीं, और ये तो सदा से चले ही आ रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन आपने डिक्लेयर किया है दो मसलकों को सुने। आपने कहा जी ये देवबंदियों को सुन्नी ना कहें और जो अहले हदीस हैं और इनको जो है ना उनके साथ मिला दें जी, कादियानियों के साथ और फलां टीर के साथ। ये क्या आपने सही कहा था? बिल्कुल। आपकी बात मुकम्मल हो गई है तो मैं अर्ज करूं? नहीं मैंने सिर्फ ये पूछा है कि ये आपने जो कहा है ये फरमाया है ये बिल्कुल सही है। सर मैं अर्ज करूंगा, मैं फरमाऊंगा नहीं, लेकिन आप अगर कहेंगे आपकी बात मुकम्मल जी, हो हुक्म गई, तो करें। फिर मैं आगे अपनी बात करूंगा ना। आप बीच में बोलेंगे तो चले मैं बात चले करूंगा। चले आप अपनी बात कर लें, उसके बाद फिर हम भी कर लेंगे। ठीक है, फरमाएं। जी तो आपने क्या पूछा था कि मैंने अहले हदीसियों को उनके साथ मिलाया है मिर्ज़ाइयों के साथ? जी 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 बिल्कुल ऐसा ही कुछ कहा है आपने। जी आप मुझे एक बात बताएं। पहली बात ये कि आपने आते साथ ही क्या कहा है कि मैं देवबंदी हूँ, यही कहा है आपने? भाई मेरी बात सुने, सर मैंने देवबंदी कोई मजहब का तो नहीं कहा मैंने। देखिए सर आपने हाँ मसलक बिल्कुल का कहा है। जो मजहब तो इस्लाम है ना सबका, मजहब इस्लाम मस- होता है, फिका होता है, मसलक होता है सर। मेरा मजहब तो मसलक जो है, मेरा मसलक देवबंदी नहीं है, मेरी पहचान है बस। जैसे आप बरेवली हो, बरेवली को सुन्नी को निकाल दोगे तो सिर्फ बरेवली बच जाओगे, सुन्नी को निकाल दोगे तो सिर्फ देवबंदी बच जाओ। देवबंदी और बरेवली जो है वो किसी इलाके और गांव का नाम है, उसको छोड़ दें आप। तो मैं आपको बरेवली बोलूंगा, आपको सुन्नी नहीं बोलूंगा, आपको सुन्नी नहीं मानूंगा। इसका क्या मतलब है कि आप मुसलमान नहीं है? आप मुसलमान हैं। अच्छा ठीक है, देवबंदी एक शहर का नाम है, फिर आपने आते ही क्यों बोला कि मैं देवबंदी हूँ? यार देखें सर जैसे आपने सवाल किया मैंने भी सवाल किया, प्लीज आप मेरे सवाल का बड़े आप मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, आप बड़े इंसान हैं, आप मेरे सवाल का जवाब मैंने सर शर से बचने के लिए ना, मैंने बात को मुख्तसर करने के लिए क्योंकि आपने ये कुछ देर पहले कहा था कि ये जो देवबंदी हैं, जिसके बाद कुम्मी साहब जो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, वो हमारे इस वक्त बड़े बैठे हैं, उन्होंने कहा जी सब देवबंदी हजरात खराब नहीं है, सब गलत नहीं है। कुम्मी साहब का इख्तलाफ है एसएसपी वालों से, बिल्कुल रहे। मैं उनको मना नहीं करूंगा कि जी आप उनको माफ कर दें या उनको गले लगा लें, बिल्कुल हरगिज ना लगाएं उनको गले, वो गलत है, आपकी नजर में गलत ही रहने चाहिए। लेकिन कुम्मी साहब ने एक बड़े होने का हक अदा किया, उन्होंने कहा जी देखें आप सबको गलत ना कहें। मैं उसके लिए मैंने आप ये कमेंट्स किया नीचे कि आप सबको बुरा नहीं के, जो गलत है ना वो गलत है, बस उसको गलत कहें। जो इमाम जमाना एक सेकंड जी इमाम जमाना की आप बात कर रहे थे। जी मैं भी खामोश हो गया, वो आपने बात इतनी बड़ी कर दी। देखिए जो इमाम मेहदी के बारे में बुरा सोचता है
برا بکتا ہے وہ یقین کرے کہ وہ صرف اور صرف کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. اور جو آپ کا کیا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ جو امام مہدی ہوں گے وہ کیا وہ ننگے ہوں گے؟ وہ کیا ننگے ہوں گے؟ میں اسی بات کا جواب جو لوگ بکواس کر رہے ہیں کہ جی وہ ننگے ہیں تو وہ خود کافر ہے. وہ غلط ہے نا جو اس کو ننگا کہہ رہے ہیں. اگر کوئی انسان اور مسلمان کہلا رہا ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے نبی کا اور پھر حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے یا ان کے متعلق اس کی صرف سوچ بری ہے تو میں اس کو مسلمان نہیں مانتا، چاہے وہ دیوبندی سنی ہے، بریولی سنی ہے، اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں یا کسی بھی مسلک سے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں برا کہنا بہت دور کی بات ہے، خالی اس کے ذہن اور دل دماغ میں خیال بھی آ جائے تو وہ کافر ہے. میرا عقیدہ یہ ہے. اب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. جی اب میں آپ سے بات کرتا ہوں. آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ امام مہدی علیہ السلام کو ننگا مانتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک معاف کرے. ارشد بھائی آپ توجہ سے میری بات سنیے گا. ہم نہیں مانتے امام مہدی علیہ السلام کو اس طرح سے. ہم امام مہدی علیہ السلام کو اس طرح سے مانتے ہیں جس طرح حق ہے ماننے کا. حق بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہے، ہم اس طرح سے نہیں مان سکتے امام کو جس طرح ماننا چاہیے. لیکن وہ جس طرح ننگا بول کے مخاطب کرتے ہیں نا، وہ ہمارے امام کو مخاطب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس طرح مانتے ہیں امام کو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ننگے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں علی کو تو گالیاں دینے والے بہت تھے. میں کسی ایک بندے کا نام بھی نہیں لوں گا لیکن میں بولوں گا کہ علی کو گالیاں دینے والا مسلمان ہے یا کافر ہے. تو آپ کا اشارہ کدھر جائے گا کہ علی عباسی بھائی آپ کس کو بول رہے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ بولیں جو علی میں آپ کو پھر کہوں گا کہ ارشد بھائی دیکھیں آپ ایک صحابی کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ صحابی کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ علی کو گالیاں دیتے تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول علی کو گالیاں دے گا تو پھر آپ ہوں گے ناراض میرے ساتھ. تو میں اس لیے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بندے کا عقیدہ ہوتا ہے. آپ نے اگر بات آتے ساتھ ہی اگر آپ نے بات کو مختصر کرنے کے لیے دیوبندی بولا تو پھر آپ اہل سنت بھی بول سکتے تھے. مختصر ہی کرنا تھا تو آپ سنی بھی بول سکتے تھے. اگر آپ نے مختصر ہی کرنا تھا بات کو تو آپ شیعہ بھی بول سکتے تھے. لیکن آپ نے مختصر کرنے کے لیے لفظ دیوبندی ہی چنا تو اس کا مطلب آپ کا تعلق مسلک دیوبند سے ہے. تو حضرت والا شان میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو میں نے قومی صاحب کو، میرا تو ان کا نام نہیں پتا، معزز آدمی ہیں ماشاءاللہ سے، بڑے اچھے انداز میں احسن انداز میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن مجھے ایک آدمی نے لائیو شیئر کی تو میں یہاں آیا تو مجھے اچھا لگا تو میں انہوں نے بات کی سنی کو مخاطب کر کے جو پورا انہوں نے دیوبند کا جو عقیدہ ہے وہ بھی بیان کیا. تو میں سنی ہوں، میں ایز اے سنی اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے کوئی تختہ دار پہ بھی چڑھا دے تو میں وہاں پہ بھی کھڑا ہو کے کہوں گا کہ یہ جو میں نے بیان ابھی کیا ہے نا یہ سنی کا عقیدہ ہے. سنی وہ ہوتا ہی نہیں ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اہل بیت کے لیے بغض ہو. وہ جہنمی کتا ہے جو اہل بیت سے بغض رکھے. میں کہتا ہوں وہ صبح شام قرآن سر پہ اٹھا کے حدیثیں پوری دن رات بیٹھ کے حدیثیں لکھتا رہے نا، پوری رات دن پوری زندگی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھتا رہے. صرف ایک امام مہدی کا نام تو چھوڑو، صرف امام کے الف کی گستاخی کرے تو وہ جہنمی کتا ہے. میرا یہ عقیدہ ہے، میں سنی ہوں سر. اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ ریلوی بھائی اور دیوبندی بھائی سب بھائی گزارش ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ظاہر خیال دونوں کا آ گیا ہے تو ایک دو اور بھی دوست ہیں وہ بھی آ کے بات کر لیں کیونکہ بہت تفصیلی ٹائم نہیں ہے آج. انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ میں نیچے بیٹھتا ہوں علمی بات پہ آپ سے ہوتی رہے. تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اظہر صاحب آپ سے وہ سوال تو ایک کیونکہ اس ٹاپک کے متعلقہ میں کر لیتا ہوں. اظہر صاحب جو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مرتد ہوئے تھے، کچھ جن کو منافق کہا گیا تھا، کیا اس کے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس کے بعد بھی کچھ صحابہ پہ وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے نا کہ وہ بھی بعد میں غداری کر گئے ہوں، یا انہوں نے نبی جنہوں نے ہم سنتے ہی ہیں کہ وصیت لکھوانے میں بھی رکاوٹ بنی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے وہ لکھوا لیں جس میں آپ کے لیے آخر تک قیامت تک آپ بھٹکے نہیں. اور اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی واضح طور پہ کہہ گئے تھے
जिसका मौला मैं उसका मौला अली। तो इस सूरत में जब कि वो मिंबर के लिए अपना जानशीन भी मुकर्रर कर गए थे हज़रत अली अलैहिस्सलाम को, तो फिर उसके बाद जब लास्ट में वसीयत लिखवाने का भी टाइम आया तो उस वसीयत में रुकावट भी बने थे कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेता। तो क्या ये हो सकता है कि उसके बाद भी सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके अहकामात से रुगर्दानी की है? एक ही सवाल में क्योंकि कौमी साहब मैं दिल जारी नहीं करना चाहता था सवाल, क्योंकि देवबंदी भी हैं, तो ये हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी तलाश थी हमको, सब दीवानों को राह हक के मतलाशी हैं। मैं भी अहले सुन्नत में घराने से तल्लक हूँ, लेकिन मैं अपने दादाजी की वसीयत को जो 8 साल से मुझे कर रहे थे, 8 साल की उम्र से अहले बैत। आप थोड़ा देर से आए हैं, मैंने पहले अर्ज किया कि आज मोहब्बत और इसी सिलसिले पहले भी आपके खिदमत में हाजिर हुआ था मास्टर साहब की लाइफ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। मैं चाहता हूँ कि आप दिलजारी ना हो इधर किसी भी भाई की, थोड़ा सा इस बारे में भी हमें रोशनी डाल दीजिए। वो अच्छे इंसान है माशाल्लाह से। अच्छा मैं बात करूँ अब? ऐसी बात नहीं है, आप प्यार से बात करें, हम सब लोग अच्छा बात यह है कि मैंने, आप अभी मेरे ख्याल से लेट आए, मैंने शुरू से बात की कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का मकसद प्यार मोहब्बत से इल्मी गुफ्तगू करना है, और छोटी मोटी बात अगर हो भी जाए तो बर्दाश्त जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अकीदा मुख्तलिफ है। तो आपने जो सवाल किया है ना, ये बड़ा तफसील तलब है और ये आता रहेगा, लेकिन इस पे मैं सवाल पे सवाल देता हूँ, वो सबके लिए दावत फिक्र है। आपने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि सहाबा कराम की बात हो रही है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई हो जाए, तो गुजारा ये है कि ये तो बात रहेगी कि बाद में क्या हुआ, उनके होते हुए क्या हुआ। मैं नहीं छेड़ रहा उस बात को, ये होगी, यही इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है, बड़े प्यार के साथ और आराम के साथ। मेरा सवाल ये है हर एक के लिए कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता? क्या कोई कुरान की आयत या नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक के किसी दौर के इंसानों को मासूम करार दे रही हो और कह रही हो नहीं ये गलती नहीं कर सकते, ये गलत नहीं कर सकते, अगर ये गलत करें तो इनको आप बुरा नहीं कह सकते? क्या कोई आयत या हदीस है? ये सवाल है सोचने वाला कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक इस्लाम और कुरान का ये फैसला है कि जो गलत वो गलत, जो झूठा वो झूठा, जो जालिम वो जालिम, चाहे किसी दौर का हो, जो कातिल वो कातिल, चाहे किसी दौर का हो। बेशक ठीक है, उसके सवाल के जवाब में मैंने सवाल किया, अब उसका जवाब तो आता रहेगा इंशाल्लाह, बड़ा तफसीली आएगा वो, अब आज नहीं आएगा, आप भी तशरीफ लाते रहेंगे और प्यार मोहब्बत से बातें चलती रहेंगी, और ऐसे अपनी तरफ से नहीं कि मैं यहाँ पे बैठ के कोई बात कर दूं और उसका सिर पे ही कोई ना हो और कोई हवाला भी ना हो किसी किताब में भी ना, ये तो मुमकिन नहीं है। मैं जो कहूंगा इंशाल्लाह वो होगा, और जिस किताब में कहूंगा उस किताब में होगा, आप देख सकेंगे। जी बेशक, यही बस अब सवाल ये करने वाला है किसी से, आखिरी बात मेरी इस वक्त की कि दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम और हमारे अकीदे के मुताबिक 14 मासूम, इनके अलावा अल्लाह पाक ने किसी दौर के इंसानों को मासूम नहीं कहा। क्या आप गलत नहीं कर सकते? या ये नहीं कहा कि अगर ये फलां ग्रोह या फलां कबीला या फलां दौर के इंसान अगर कत्ल करे तो उन्हें कातिल ना कहना, जुल्म करे तो उन्हें जालिम ना कहना, गसब करे तो उन्हें गासिब ना कहना, चोरी करे तो उन्हें चोरी ना कहना। नहीं, चोर हर दौर का चोर है, जालिम हर दौर का जालिम है, कातिल हर दौर का कातिल है। और अगर किसी दौर का कोई चोर को बंदा ऐसा है जो कि उसको मुस्तगनी करार दिया गया, मुस्तस्ना करार दिया गया कि नहीं जी इसको नहीं कहना, तो वो कोई आयत या कोई हदीस होनी चाहिए जो आके कहे कि फलां 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 फलां, वो जो हजारों हैं उनको कुछ नहीं कहना, तो सही है, उनकी कोई इस्मत की दलील आ गई है। ठीक है जी। जी अरशद भाई, आपको कुछ बात करनी थी मेरे साथ?
دیکھیں بھائی میں نے بات یہی کچھ کرنی تھی. جو قمی صاحب نے ایک جو ہے نا موضوع رکھا ہے نا پیار اور محبت کا. جی جی اصل تو یہ جو لڑائی ہے نا مسلک کی جو اندر اختلافات ہیں اہل تشیعوں کے اہل سنیوں کے وغیرہ وغیرہ یہ علماء کی لڑائی ہے. علماء ہمارے جو ہیں دونوں ہی طرف سے وہ ہماری اصلاح کریں اور ہمیں لڑنے سے بچائیں. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں. باقی جو قمی صاحب نے ابھی بات کی ہے جو اس دور کے ظالم تھے ان کو آج بھی ظالم کہنا پڑے گا, اور جو اس دور کے چور اچکے ڈاکو تھے لٹیرے تھے وہ آج بھی ان کو چور اچکا ڈاکو کہنا پڑے گا. آج کا چور اور پہلے کا چور اچھا نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں قمی صاحب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں اور نہ میرا ان سے مقابلہ بنتا ہے, اور آپ میرے بڑے بھائی ہیں, آپ سے بھی میرا کوئی نہیں ہے. ہو سکے میں کہیں غلط بول جاؤں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی غلطی پہ اڑ جاؤں. مجھے چاہیے کہ میں اپنی غلطی پہ ندامت کروں اور اپنی اصلاح کے لیے کسی سے سوال کروں بس. باقی رہے گی بات یہ بھائی ہمارے پاکستان کے اندر نا اس وطن عزیز کے اندر دونوں طرف سے ہر مسلک کے بہت سے علماء بہت سے کارکنان اس دنیا سے جا چکے ہیں. ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ خدا کی قسم اب ایک نئی جنگ شروع ہو اور ہم شیعوں کو کافر کہیں اور شیعہ ہم کو کافر کہیں. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں طرف کے علماء پیار اور محبت کا درس اور تدریس دیں اور دونوں طرف کے لوگوں کو پیار اور محبت سے سمجھائیں بجائے گالم گلوچ کے, بجائے ایک دوسرے کو کافروں کے فتوے لگانے پہ. یہ غلط ہم کو پاکستان کا نہیں ہم سر میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے. قومی صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, پلیز مجھے فالو کریں بھائی. یار ہم کو میرے گھر تینوں طرف سے اہل حدیثوں کی مسجد ہے, تین طرف. میں نے قرآن پاک اہل حدیثوں سے پڑھا ہے, میرا گھرانہ سنی ہے, لیکن کامن سینس ہوتی ہے آدمی کو. میرے کو 8-9 سال کی عمر میں میرے دادا جی جو زنجیزنی بھی کرتے تھے, میں فخر سے آج کہہ سکتا ہوں کہ وہ غم حسین دل میں رکھا اور مرتے دم تک اسی پہ حج بھی کیا انہوں نے. لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی کے پیچھے جا کے نا جو کہتے ہیں نا نماز کے لیے بھی وہ نہیں گر جاتے تھے. وہ کہتے تھے نماز بھی پڑھنی ہے نا تو یا تو اس طرح سے پڑھو جس طرح اہل بیت والوں نے پڑھی ہے, یا نماز بھی پڑھنی ہے تو اس طرح سے پڑھو. میری بات میں معذرت اس لیے آپ سے کی ہے کہ بھائی جان ہم کو اختلافات سے نہیں ڈرنا چاہیے. ہم کو اپنی آخرت کے لیے سوچنا چاہیے کہ قیامت تک ہم یہی مرنے تک ہم یہی سوچتے رہیں گے یہ بھائی ناراض ہو جائے گا, وہ مجھ سے کافر کہہ دے گا. یار حق کی تلاش تو کرنا ہمارا رائٹ ہے نا. ایز آپ بھی پڑھے لکھے انسان لگ رہے ہیں مجھے, میں بھی پڑھا لکھا ہوں, کم ہی پڑھا لکھا ہوں, جاہل ہوں, آپ سب میں سے میں ہی جاہل ہوں گا. تو یار حق کی تلاش تو کرنی چاہیے نا. 900-700 سال میں جو حکومت رہی بنو امیہ کی, 200 سال میں جو عباسی حکومت رہی, فقہ میں تحریفات میں بہت کچھ بدلا گیا. جو اصل ہسٹری ہے وہ ہم مسلمانوں تک, جو ہم سنیوں میں میری یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ میں سنی گھرانے میں پیدا ہوئی, یہ میری خوش قسمتی نہیں ہے کہ میں سید گھرانے میں پیدا ہو گیا. اگر بدقسمتی میری یہ ہے کہ اگر میں نے حق کی تلاش نہ کی, اگر مجھے نظر بھی آ رہا ہے, مثال کے طور پہ میں آپ کو ہی کہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے 2 حدیثیں سنائی ہیں, علی جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اور انہوں نے ان کو دیوبندیوں نے تقریباً خارج کر دیا, خارجی کہہ دیا. آج ان کی دوسری آپ 149 اس کا جواب لے لیں, صرف اس کا جواب لے لیں. میری بات کمپلیٹ ہو جائے. آج 149 حدیث دوسری بیان کی ہے اور آپ ان کا سوشل میڈیا پہ حال دیکھ لیں. جو حق کی بات کرے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری حق کی بات سے آپ کو تکلیف ہوگی, یا آپ حق کی بات کریں گے تو مجھے تکلیف ہوگی. میرا باپ بھی اگر حق کی بات میں حائل ہو جائے گا تو کیا میں اسلام کو چھوڑ دوں گا یا میں اپنی قیامت کے دن کے لیے بخشش کو چھوڑ دوں گا؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی جان؟ حق کی بات کرنے گے تو کڑوی تو لگے گی بھائی جان. حق کی بات اگر سنیں گے, جن حقائق کو چھپایا گیا اگر ان حقائق کے پردہ اٹھے گا تو کچھ تکلیف ہوگی, مجھے بھی آپ کو بھی, لیکن وہ سننا ہی پڑے گا. وہ سچ ہے, اس سچ کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے. ہم کو ایک دوسرے کی ناراضگی کی فکر نہیں کرنی چاہیے, ہم کو اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے, اہل بیت کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے, اپنی آخرت سے ڈرنا چاہیے. مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی نام لیا, ٹھیک ہے, تو مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بیان ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا.
میں اس چیز کی بالکل تائید کرتا ہوں اور اس چیز کو میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کی تشریح کی تھی بہت چھوٹی سی. انہوں نے کہا اس کا مطلب دونوں طریقے سے لوگ لے رہے ہیں، جیسے ہمارے اہل تشریح بھائی کہہ رہے ہیں جی یا علی مدد، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا کا مطلب صرف، شاید میں غلط ہوں تو میں قمی صاحب سے جو ہے نا ان سے جو ہے نا تعاون چاہوں گا کہ وہ اس کی تشریح بہتر کریں، کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جی مولا کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ خدا ہے، مولا کا مطلب دوست بھی کہیں ہوتا ہے. قمی صاحب پلیز جو ہے نا تھوڑی سی رہنمائی کریں، ہو سکے میں غلط ہوں. نہیں، مولا کا مطلب خدا تو ہے ہی نہیں. خدا کس نے کہا؟ ہاں بس. اچھا اب ایک منٹ. تو جن حضرات نے، جن دیوبندی سنیوں نے، جن سنی بریلیوں نے، جن اہل حدیثوں نے، جنہوں نے یہ بات سن کے مولانا طارق جمیل صاحب کی اگر مخالفت کی ہے تو آپ کیا ان کو عقل مند سمجھو گے؟ سنیوں نے تو آپ کی نظر میں سمجھدار لوگ ہیں جو تحقیق نہیں کر. سنیوں نے تو ان کا ساتھ دیا ہے، ان کی مخالفت دیوبندیوں نے کی ہے، ان کی مخالفت دیوبندیوں نے کی ہے، ان کی مخالفت دیوبندی سپاہ صحابہ والوں نے کی ہے. میرے بھائی سن لو، چاہے وہ اچھا یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ سپاہ صحابہ والے جنت میں جائیں گے؟ یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ دیوبندی سنی جنت میں جائیں گے؟ یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ سنی بریلوی جنت میں جائیں گے؟ کیا بات بھائی، جس نے اللہ اور اللہ کے نبی کی اتباع کی ہے نا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے، جس نے صحابہ کرام اہل بیت کی یعنی کہ احترام کیا ہے اور ان کے نقش قدم پہ چلے ہیں، خواہ وہ شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی اہل حدیث ہے، وہ مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، وہ جنت میں جائے گا. باقی آپ یہ کہیں کہ جی کہیں پہ لکھا ہوا کہ شیعہ یا بریلوی یا فلاں فلاں یہ جنت میں جائیں گے، باقی کوئی، بھائی یہ کیا بات ہے؟ یہ تفرقہ بازی ہے. چاہے یہ بات اگر دیوبندیوں کی طرف سے کی جا رہی ہے تو بھی تفرقہ بازی ہے. حضرت میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی کہ جنت میں کون جائے گا، سنی جائے گا یا شیعہ جائے گا. آپ کی اور ہماری بات یہ ہو رہی تھی، آپ کی اور ہماری بات یہ ہو رہی ہے. میری بات سنیں نا حضرت، آپ بڑے ہیں، آپ قابل احترام ہیں، آپ بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں، میں چھوٹا ہوں، مجھے پہلے کرنے دیں. آپ میری بات سنیں، آپ اور میں یہاں پہ یہ بات کر رہے تھے. اچھا بڑے بھائی آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں بس. میں چھوٹا ہوں آپ سے، آپ بڑے، ہم آپ یہ بات یہاں پہ کر رہے تھے کہ آپ نے، میرا کوئی اختلاف نہیں ہے کسی سے، ذاتی اختلاف نہیں ہے، میں صرف میں اہل بیت کی محبت میں یہ بات کر رہا ہوں. میں افلایا بھائی ایک سیکنڈ، افلایا بھائی پلیز ایک سیکنڈ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک سیکنڈ. تو ارشد بھائی پلیز مجھے فالو کریں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میں جو بات یہ کر رہا تھا کہ میں ابھی سنی ہوں، تو ایک آدمی دیوبند سے ہو کے اگر اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے تو دوسرے فقہ کا آدمی، فقہ جعفریہ کا آدمی کوئی آ کے اس کو سنی بولتا ہے تو مجھے ہوگی تکلیف، کیونکہ میں سنی ہوں، مجھے پتا ہے کہ سنی کا عقیدہ کیا ہے. تو آپ اگر اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں، اگر آپ اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں، نہیں میں ناراض نہیں ہوں. میں نے یہ کیوں کہا ہے کہ اہل بیت کا منکر سنیں، اہل بیت کا منکر کل بھی کافر، سنیں بات تو سنیں، اہل بیت کا منکر کل بھی کافر تھا، اہل بیت کا منکر آج بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے. کافر نہ کہیں، کافر نہیں ہو سکتا وہ، کیونکہ کافر پھر بھی کافر کو جنت مل سکتی ہے کسی صورت، اگر وہ ذرا سی بھی رائی کے دانے کے برابر بھی حسین سے محبت کر لے تو اسے اللہ بخش دے گا. لیکن کافر نہ کہیں، کافر سے بدتر ہے، کافر سے بدتر ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے، وہ منافق ہے جو چلے آپ کیا سنیں. ان المنافقین کو میں بھی پسند کرتا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہوں گے وہ کافروں کے نیچے ہوں گے جہنم کی آگ میں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل. باتیں لمبی ہو جائیں گی، لیکن میں یہ بات کر رہا تھا پلیز قومی صاحب سے نا یار، ہم کتنے بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم قومی صاحب کے ہوتے ہوئے زیادہ ہم بول رہے ہیں. پلیز قومی صاحب سے سوال کریں اور علمی باتیں سنیں یار. ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ اچھی باتیں کی. قومی صاحب، اظہر صاحب ایک اظہر صاحب چھوٹا سا سوال ہے. کیا حق کی تلاش میں اگر کوئی میرا خونی رشتہ دار میرا ماں میں جی حق سچ کھڑا ہو رہا ہوں تو کیا مجھے اپنی آخرت کی سوچنی چاہیے یا مجھے اپنی رشتوں کے ناراض ہونے کی سوچنی چاہیے؟ ظاہری بات ہے مجھے اپنی آخرت کی سوچنی چاہیے نا. تو زندگی تو جس دور میں آ رہے ہیں اس میں تو بچے کی موت ہو رہی ہے، اس لیے یار میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ قومی صاحب سے علمی باتیں سنیں. اچھا ارشد بھائی بہت شکریہ، آپ نے اچھی باتیں کی. اور عباسی بھائی اور سی سی ٹی وی، آپ نے نام مجھے نہیں پتا،
कुमी साहब आप मौला पे रोशनी डालें, मौला पे रोशनी डालें। जज़ाकल्लाह, बड़े लोग सारे आपके साथ बैठ के अच्छा लगा है। कोमी साहब आपके साथ, अरशद भाई आपका आपके साथ, आपकी शुक्रिया, गुफ्तगू मुझे आपका अच्छी लगी है। शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। मौला के 18-20 माने जिक्र हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो मन कुंतु मौला फाज़ालियुल मौला में जो है ये आका और सरदार के मानों में है, औला बे तसर्रुफ के मानों में है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ये आएगा भी, इसकी तफसील सारी जिक्र करेंगे, आएगा। आधी बात की तो सही नहीं है और शुरू की तो फिर मुकम्मल ना की तो मजा नहीं आएगा। तो बड़ा अरशद भाई शुक्रिया, सीसीटीवी और अब्बासी आपका भी, अब्बासी भाई। तो इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होती रहेगी। एक दो बंदा वेटिंग में भी है, तो आसिफ अब्बास बख्शी। ठीक है जी अब्बासी भाई, कोई गलती होगी तो माजरत। और कोमी साहब आपसे मैं बहुत जो है ना माजरत चाहता हूँ कि अगर आपके होते हुए मैंने कोई बात की है तो आप हमारे बड़े प्यारे हैं। ओके सर, और आप हमारे बड़े हैं। ओके सर, आपकी दुआओं की जरूरत। ओके, अल्लाह हाफिज। फिर जिंदगी रही तो आपके साथ मुलाकात होगी। ओके जनाब, कोमी साहब अल्लाह हाफिज, अफलाया भाई अल्लाह बाकी हाफिज। एक ही रिक्वेस्ट है सबसे यार, इल्मी बात बैठे हैं, इल्मी बात करें इंशाल्लाह, इधर सब इल्मी जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। जी आसिफ अब्बास बख्शी कौमी साहब का प्यारा चेहरा और बहुत प्यारी बातें हैं। जी इल्मी बातें करेंगे तो बड़े प्यार से सुनाएंगे आपको। मुझे नीचे कर दें बेशक कौमी साहब, मैं नीचे सुन रहा हूँ इंशाल्लाह। कुछ मौका नीचे जाना खुद आता नहीं है या मैं करूं फिर? अच्छा चल मैं खुद जा रहा हूं। हो गया, नहीं हुआ, तरीका तो आना चाहिए, किसी को करना ही पड़ जाता है। जी आसिफ बख्शी साहब को गलबात करनी तुसा? मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। अच्छा चलो ये ठीक है, जो उत्ते आके सुनी था गुफ्तगू, चलो ये भी ठीक है। अच्छा अफला भाई, तुसा जेड़ा नाम रख लिया अफला, किसी दिन बहिंदे विच आके वो मैं एक दूसरा को देखिया तुहानू बैठे भी उसमें मेरी छोटी जी रिक्वेस्ट है सारे अगे ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕਾਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਟਿਊਨ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵਬੰਦੀ ਭਾਈ ਤੇ ਬਰੇਲਵੀ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਤੇ गेस्ट किहड़ा? आसिफ अब्बास भाई आप जी म्यूट लगा कर बैठे हुए हैं, जी कोई गल बात करें। बाबा जी की बात सुन रहा हूँ, कुमी साहब की। अच्छा अच्छा, आगे दिन जी एक दोस्त साडे चले गए सन, जिसकी ज्यादा हो गई ना, ते नाम भी अपनी मिसाल आपने जो रखे हैं। जी बिस्मिल्लाह। किबला मैं पहला चला जी, मैं गार्ड बन के बैठे ਅਸੀਂ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਉਂਝ ਵੀ ਬੰਦੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। किबला मैं कसम से था बैठे, मैं खतरनाक है ना, ही नहीं खतरनाक है, डीपी भी खतरनाक है। दो में करनी और बिल्कुल। वैसे चलो मौला सलामत रखे सारे ਨੂੰ। जी जी बंदे जान पहचान वाले ने जी उन्हें वेख के ना रखे हैं, तस्वीर भी वही लाई है। किबला बड़ी दूरों तस्वीर आंदी है। बिल्कुल, नाम ही ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੈ। और सर भाई मेरे नाल ज्यादती हुई है, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫੇਕ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪਈਆਂ ਪਾਉਣ ਗਾਲਾਂ। अफला डॉन आदमी है जी हाँ, अंडरवर्ल्ड डॉन, बदमाश।
अस्सलाम वालेकुम जनाब सारे हजरात नो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफा जाइली बदल अस्सलाम। पीर मौला ले ला पीर मौला इस्लाम नूरत। अल्लाह जी भाई भी आए ने म्यूट हो के बैठ गए। सुल्तान भाई ठीक बता दे ਗੁੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਸੁਣਨ ਮਤ ਆਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ जी जी ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ चलो जी इंशाल्लाह हाँ बिल्कुल मौला खैर रखी कि कभी नहीं मैंने तो आज पहले दिन जाने आज थोड़ा लेट गए हैं तो जी जी कोशिश करांगे शुरू करके कुछ टॉपिक रख के तो मुकम्मल किया जाए कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसा चलता रहा मेरे से मैं है तस्वीर जो थोड़ी खराबी कर रही जी अफला साहब माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਆਉਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਹੈ जी फ्रांस में मैं किबला थोड़ी से ਅੱਛਾ ਫਰਾਂਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ जी गवांढी होई दा मतलब है साडे ਹਾਂ जी सही अगले 10 मिनट तक फिर इंशाल्लाह बंद कर देवांगे तो फिर ठीक है किबला एक शाम तक शाम ਨੂੰ इंशाल्लाह मतलब रात में 7 बजे यूके टाइम 7 और मौला तशरीह कर दियो ना ठीक है ते चंद दोस्त बैठे सन उन्हां ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕੰਨੇ अच्छा चलो मैं मुख्तसर मैं शुरू इस तो कोई भी गल कर रहा तो तू अधूरी ना रह जाए क्योंकि कम अच्छा चलो लगता है फिर कुछ गल शुरू कर लेंगे आज से मैं साहब ने क्या होटल बुक कराया नहीं नहीं होटल नहीं कार है अपना और मैं सिगरेट असल पी रहा था ता हमारी पार के ना मैं बैक कैमरा ऑन कर ली अच्छा ए जनाब असि जानवर रखे हैं परिंदे ते इधर ਇਹ ਲੜਦੇ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਦਾ ਲਾਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਧਰ ਲਾਦਾ ਕਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ अच्छा ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੜਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨਾ ਆਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ मैं मौला से एक दो गल करना लफ्ज़ मौला जो जेडी अब्बासी भाई मैसेज टैप करियो बैठे हो घर ते जी बिस्मिल्लाह किल्ला उसूल फिक वो फिकर दी किताबां ना साडियां चाहे वो शिया या सुन्नी नहीं उन्हां च जदों कोई आका व मौला यानी साडे बानी शरीयत बानी दीन वो साडे नबी ने नबी आदम अफजल अंबिया खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सरकार दी जात पाक जदों उन्हां कोई लफ्ज़ फरमाया ना ते आम तौर ते फिर उन्हां दे फरमान दा अंदाज वेखिया जांदा है कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਕੀਮੁਸ ਸਲਾਤ ਅਕੀਮੂ ਇਹ ਫ਼ਿਲ ਅਮਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਅਕੀਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕੀਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ सुनने वाले वेखने वाले समझने वाले गल जानते हैं कि एदा इस अमर की दलालत वजूद ते होनी है गल थोड़ी सख्त जी शुरू कर बैठा मैं यानी सम टाइम कोई बंदा बैठा है वो बैठा पानी लैके आओ ये भी अमर है पानी लैके आओ
किबला पानी तो कोनी पी लो। अच्छा चलो नहीं मैं गल कर रहा तुसी पियो कोका बिस्मिल्लाह ते गल तवज्जो करो पुछी मैं तो नहीं है कि नहीं और किसी और पुछी मेरा ख्याल है मौला बिस्मिल्लाह करो बिस्मिल्लाह। अच्छा पानी ले अपना ब्रदर कैमरा बंद कर दो सारे म्यूट लगा लो। ते इस तो मुराद है ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਅਹਿਕਾਮ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਫਰਮਾਨ 'ਚ ਹੁਕਮ ਵਜੂਬ ਤੇ ਦਲਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਨਨਤ ਇਸਤਹਿਬਾਬ ਤੇ ਦਲਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ 'ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕੀਦ ਸੀ ਕਿ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਤਹਬ ਹੈ। ਵਾਜਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ना करना गुनाह है और मुस्तहब आंदे ने जरा करो तो सवाब है ना करो तो गुनाह नहीं। इवें ही हालात और वाकयात वेख के काफी सारे मामला का पता लगता है कि ये बात कितनी अहम है जिहड़ी बयान की जा रही है ये गल कितनी अहम है। गदीर दा एहतमाम सब कुछ छोड़ दो। गदीर दा एहतमाम खुद बोल के दसेगा कि बात कितनी अहम है। यानी हज करके सरकार वापस आ रहे हैं और साहब 1.25 लाख शहाबी नाल ने क्या जा सकता ही पैगाम दिता जा सकता ही एक सहाबा दी एक जमात नूं कह देंदे मन कुंत मौला वाली मौला। अगर इस मौला टू मुराद दोस्त हुंदी जेड़ा कह जांदे जी ते मुराद हो नहीं जो तुसीं कहंदे हो दोस्त है। अगर मुरादे पैगंबरे ग्रामी अलैहिस्सलाम दोस्त हुंदी यार हुंदी ते फिर एक जमात नूं कहंदे मन कुंत मौला फहद अली मौला भाई सारा नूं दस दिया जी। जबकि नहीं एहतमाम जेड़ा कीता जा रहा है और सिर्फ मेरी गल नहीं ये अहले सुन्नत दी किताबां भरियां पड़ियां बाकायदा एहतमाम कीता जा रहा है कि 1.25 लाख सहाबी उस मकाम ते इकट्ठे कीते कि जिससे रस्ते जुदा हो रहे हैं। यमन वाले जा रहे हैं यमन नूं मदीने वाले मदीने जा रहे हैं यानी जो नबी सलाम दे नाल आ रहे सन उस रस्ते तों गदीर एक चश्मा सी जिथों जुदा होना सी। उथे पहले रोकिया गया बकायदा ऐलान करवाया गया फिर एक मिंबर बनाया गया फिर सहाबा नूं इकट्ठा किया गया और सहाबा कराम अलैहिस्सलाम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मैसेज आ गया मैं देखने लग पाया था तो तवज्जो हट जाती मैसेज आ गया सामने जमा किया गया और फिर मिंबर का एहतमाम किया गया और मिंबर ऐसा कि जेड़ा पैगंबर दी गिरामी दी जिंदगी चो मिंबर नहीं मिलता उन्हें कदी बनाया होए ते मिंबर से बगैर कह देंदे नहीं गल भी ऐसी जी मिंबर से होनी है। मिंबर दी फजीलत तो अलावा मिंबर दी बुलंदी माने में ना माने रख दी है ना कि बुलंदी है। इन्हें एक दफा दे कि लखां दे मजमे च हजारां दे मजमे च कोई बंदा जमीन ते खड़ा है वो सारा नजर नहीं आएगा ओदी आवाज भी उतनी दूर नहीं जाएगी। और एक दफा है कि वो उच्चा मिंबर है यानी वो 40-50 फुट का मिंबर है 40-50 फुट उच्चा मिंबर होए तो फिर 1 लाख अफराद तक वेख लेंदे 1 लाख तो ज्यादा अफराद वेख लेंदे। मिंबर का इस्तेमाल किया गया और ऐसा मिंबर कि जेड़ा ना उस तो पहले बनया ना उस तो बाद बनया ताकि याद रहे और अहमियत का अंदाजा होए। और मिंबर बना के खुद गए और जाके खुतबा दिता और एक लफ्ज आख्या जेड़ा कि अहले सुन्नत दी किताबां च मौजूद है। तफसीर तबरी मैं तफसीर कबीर मैं हवाले दे चुकी हूं पहले फिर दे देंगे। अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम मेरे सहाबियों क्या मैं तुम पर तुम्हारी जानों पर औलवियत नहीं रखता औलवियत नहीं रखता। तो सब सहाबा ने बैक जुबान कहा बला या रसूल अल्लाह आप औला हैं आप हमारी जानों पर हमसे ज्यादा औलवियत रखते हैं आप हमारी जानों पर हमसे ज्यादा हक रखते हैं। तो बस सिर्फ इस जुमले के फौरन बाद कहा मन कुंतु मौला हो फहादा अली मौला। जो थोड़ी सी अरबी समझते हैं वो जानते हैं औला से ही मौला है। पर फरमाया क्या मैं तुम पर औला नहीं हूं फरमाया है तो बस कहा जिस
जिस पर मैं औला हूं ना, जो जो मुझे औला समझता है वो आज के बाद उसी तरह अली को औला समझे, यानी अली को मौला समझे। तो इस मौला से मुराद दोस्त नहीं है, इस मौला से मुराद वो हाकिम और सरदार है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी अगर नबी है तो वही हाकिम कुल है, उस वक्त के हाकिम मुतलक है। अगर नबी है तो वही सरदार है, और अगर नबी नहीं मौजूद तो फिर नबी के बनाए हुए अली हैं। इस मौला से मुराद हाकिम, सरदार, खलीफा, जानशीन, नायबिन, पैगंबर है, कुछ और नहीं है। ठीक है जी, ये मौला से मुराद यहाँ पे ये है। बाद जगह पे मौला दोस्त में मुराद दिया गया है। तो करीना, एहतमाम, नबी का ऐलान, नबी का मौला से पहले औला फरमाना, ये बता रहा है कि यहाँ पर मौला से मुराद हाकिम मुतलक और औला बे तशर्रुफ यानी सरदार मुराद है। ये मौला की बात होगी ना। ये पता नहीं कैसे ये आ गया सामने, किसी ने किया था अभी जो कैप बन गई मेरे सिर पे, ये मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं वो उन्होंने गिफ्ट भेजा था आपको, गिफ्ट भेजा था ना, इसलिए आपके सर पे कैप बन गई। ये भी गिफ्ट भेजा उन्होंने। अच्छा। मैं पूछा गया सुने को बेच को सिस्टम होता है जब कैप शैप एन का शान करना। नहीं ये नियाज है, किबला ये नियाज है, ये नियाज है आपकी। अच्छा मौला की नियाज है सारी, मौला का मौला से मुराद वही मौला है जो दरी है। ठीक है जी, ये आप ये भी कह सकते हैं, कोई सवाल लाया जा सकता है कि अगले दिन मतलब वो टॉपिक रख ले। तो बहरहाल आखिरी बात मैं करूं, आप में से किसी ने कोई बात फरमाना हो तो फरमाइएगा। हमारा असल मकसद और हदफ जो इख्तलाफ है और जो हम पर एतराज किया जाता है बाकायदा तौर पर, उसको दलाइल के साथ साबित करना है कि हमारा मकसद किसी की तौहीन करना नहीं है, और हम जो अकीदा रखते हैं वो अपनी तरफ से भी नहीं रखते कि सुते उठ खलोते हैं ध्यान देने जैसी ठीक है। नो, आपकी किताबों से, कुरान और अहादीस से, उसूल दीन, नमाज, उसूल दीन, तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत, इनमें से दो यानी दीन की जड़े, दीन के स्टोन उसूल दीन। हमारे भाई तीन को मानते हैं, तौहीद को, नबुव्वत को और क़यामत को। जी। अच्छा, ये फिर मैसेज सामने आ गया, पता नहीं ये क्या है। पोल अल बैत की दुश्मन बनान बेशुमार। अच्छा, ये स्टार्ट कर किबला ये वोट होता है। अच्छा, ये वोट होता है। अच्छा, वो पहले भी आया तो अब अभी पता चल जाएगा ना इंशाल्लाह। अच्छा, तो वो तीन मानते हैं, लेकिन हम पांच मानते हैं, क्योंकि पांच ही तो थे जिनके लिए सब कुछ खलक हुआ। तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत और क़यामत, और 10 हैं फुरूए दीन, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, तवल्ला, तबर्रा, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर। इनमें से 3 जो है ना, बाकी सब माने जाते हैं, लेकिन खुम्स को भी नहीं माना जाता, इनकार कर दिया जाता है, और तवल्ला और तबर्रा से इनकार किया जाता है। हर वो चीज जिससे इनकार किया जाता है ना, वो हम कुरान और हदीस से इंशाल्लाह डे बाय डे आराम से, जैसे जैसे, कोई जल्दी नहीं है, हाँ, ये सवाल किया करेंगे और खुद ही इसका इंशाल्लाह कुरान और हदीस से, ऐसी हदीस जिसको हमारे भाई भी मानते हैं, सिर्फ अपनी किताब से नहीं, उसका जवाब दिया करेंगे जी। सबसे बेहतर तरीका यही, और कोई तौहीन करना मकसद नहीं, कोई आए आके आराम से बात करे, और ना हम गाली देने वाले हैं ना देंगे, और आराम से बात करना मकसद है। और कोई आके अगर हमें कुछ बताना चाहता है जरूर बताए। बराए मेहरबानी इस लाइफ ते कोई बंदा भी इत्थे आके गाली गलोच ना करे, बराए मेहरबानी। बिल्कुल, जिन्हें कुछ कहना है काल ते आके सवाल कर सकता है, उन्हें जवाब मिलेगा बाइज्जत तरीके नाल, गाली गलोच नहीं, बराए मेहरबानी। बिस्मिल्लाह, खैर हो भाई जी।
مولا سب نو خوش رکھے پروردگار محمد و آل محمد صدقے اللہ آمین انہاں ہستیاں صدقے کہ جنہاں واسطے اللہ پاک نے سب کچھ بنایا پروردگار سب مومنین جڑے موجود نے محبین جڑے موجود نے اور مومنین محب عزادار جنہاں دی دعاواں ساڈے سارا ذمہ موجود نے پروردگار سب دیاں دعاواں قبول و منظور فرمائے سب دی حاجات کو پورا فرمائے سب دے مرحومین دی مغفرت فرمائے بحق کے شہداء کربلا پروردگار میرے والدین گرامی اور دیگر تمام مرحومین اور آپ سب ایک ایک دے جتنے بھی جہاں مومن مسلمان بھائی موجود رہے سب دے تمام مرحومین دی پروردگار مغفرت فرمائے اور سب دیاں سب دعا قبول و منظور فرمائے اور سب سے بڑی دعا پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں وارث زمانہ کا ظہور جلد فرمائے اور ہمیں ان کے جان توفیق اللہ آمین انشاءاللہ بحق کے محمد وآل محمد کل ملاقات ہوگی کوشش کریں گے یوکے ٹائم 7 بجے یا 6:30 بجے یا تھوڑا بہت ایک دفعہ سب کو تاکہ سب حاضر ہو انشاءاللہ تشریف لائیں یوکے ٹائم 7 بجے 10 منٹ کے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ شام کے 10 بجے جنہوں نے فالو نہیں کیا ہوا وہ قبلہ کو فالو کر لیں ان کے پاس نوٹیفیکیشن چلا جائے گا جیسے بھی قبلہ جس وقت قبلہ آن اور بیل آئیکن کو دبا دیں جب یہ لائیو آئیں انہیں میسج پہنچ جائے جی بسم اللہ مولا سلامت رکھے صاحب نے مولا علی برس یا علی برس اللہ آمین بہت شکریہ ادھر